السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھنے کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں اور اس کے لیے مختلف راہیں سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو عقل دی۔ انسان کی عقل اور انسان کا علم ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جاہل کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ کسی چیز کا تھوڑا سا علم حاصل ہو جانا وہ کسی کمال کی علامت نہیں ہوتی۔ انسان دیکھنے میں ناقص، سننے میں ناقص، بولنے میں ناقص، دیکھنے میں ناقص، ایک کی سنتا ہے 10 کی نہیں سن سکتا، سامنے دیکھے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، مسجد کی چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کامل، سننا کامل، قدرت کامل، اللہ کا علم کامل۔ اللہ اپنے کامل علم سے حکم دیتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، زکوٰۃ دو سود نہ کھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچ بولو، اللہ ہمیں کوئی گفٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ جب اللہ جھوٹ نہ بولو، اللہ تعالیٰ کسی نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ زکوٰۃ دو، اللہ کو انعام دینا چاہ رہے ہیں۔ سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کسی نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ عقل سے انسان سوچے، لاکھ روپے بینک میں رکھیں، سال کے بعد پتہ کریں، کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کے تو ماشاءاللہ نہیں پڑھنے چاہیے، استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے 1,05,000 10,000 ہو گئے، بڑھ رہا ہے۔ عقل دیکھ رہی، آنکھ دیکھ رہی، عقل سے واقعی بیلنس بڑھ رہا ہے۔ قرآن شریف میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود لیتے ہو نہیں بڑھ رہا، نہیں بڑھ رہا، نہیں بڑھ رہا۔ اب آئیں عقل والے بیٹھیں اس آیت کے سامنے، کہیں کیا جواب دیں گے؟ لاکھ روپے کی سال کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے 2500، 2,500 نکال دیے، باقی بچ گیا 97,500۔ گراف ڈاؤن ہو رہا ہے، گر رہا ہے، نیچے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے یہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ میرا علم ناقص، ہمارا علم ناقص، اللہ تعالیٰ کے علم کامل۔ اللہ اپنے کامل علم سے ہمیں احکام عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری خیر اسی کے اندر ہے کہ ہم جو ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا جس چیز کا کہہ رہا اس کو کر لیں، جس چیز سے روک رہا اس سے رک جائیں۔ مطلب میں نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ حدیث میں 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر ہلکے ہیں وزن میں بھاری ہیں،
رحمان کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی ہے قرآن شریف میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود قرآن میں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعریف کے لائق ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اچھا پھر اللہ فرماتے ہیں، انسان کہتے ہیں ہم نے، اللہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا۔ جے اللہ جسے آپ چاہیں عزت ملے گی، جسے آپ چاہیں ذلیل کر دیں۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے تو چاہے بادشاہ بنائے، جسے تو چاہے ذلیل کر دے، جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے بادشاہ چھین لے۔ یہب لمن یشاء، جسے اللہ آپ چاہیں بیٹے دیں، جسے آپ چاہیں بیٹیاں دیں، جسے آپ چاہیں دونوں دیں، اور جسے آپ چاہیں کچھ نہ دیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کیا۔ جب بندہ کہتے ہیں ہم نے کیا، اس کو کہتے ہیں کبر، اسے کہتے ہیں تکبر، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے نا جن تابع تھے، جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع۔ حکم دیا ملکہ سبا ایک علاقہ ہے یمن کا دارالخلافہ، تو وہاں سے نا اس کی جو ملکہ ہے اس کا تخت لے کے آنا۔ دیکھو ہم موبائل سے میسج کرتے ہیں، وہ پہنچ جاتا ہے نیو یارک، وہ دنیا کے کونے میں نا سیکنڈز کے اندر پہنچ رہا ہوتا ہے۔ سافٹ چیز تو ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن ہارڈ چیز، میٹل، مادہ، اس کو منتقل کریں اس سپیڈ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ اچھا قرآن شریف میں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا اس کا تخت؟ ملکہ بلقیس کا۔ قال عفریت من الجن، ایک جن بیٹھا ہوا تو اس کا نام تھا عفریت۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ بیٹھے ہیں اور کھڑے ہوں، بیٹھے ہیں کھڑے ہو، اس میں جتنا ٹائم لگے گا نا جسٹ 5 سیکنڈ کر لیں، اس سے زیادہ نہیں لگے۔ بندہ بیٹھا ہو کھڑے ہو جائے 5 سیکنڈ 4 سیکنڈ بلکہ کر لیں، نوجوان جلدی کھڑا ہو جائے گا۔ تو وہ تخت میں لے کے آ سکتا ہوں اتنی جلدی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بند، پھر ایک دوسرا بولا جس کے پاس اللہ کہتے ہیں علم تھا، من الکتاب، کتاب کا، علم نکرہ ہے، یاد رکھیں جس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو وہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ میں عمومیت ہوتی ہے۔ اور علم من الکتاب، الکتاب کے اوپر نا الف لام ہے، وہ کتاب خاص تھی، خاص وہ آسمانی کتاب تھی جو سلیمان علیہ، اس میں سے من کا نا بعض، تھوڑا سا علم اس بندے نے حاصل کیا ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ علم والے کی نا شان بیان کر، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ سلیمان میں آپ کی پلک جھپک سے پہلے لے کے آ سکتا ہوں، پلک جھپک سے پہلے وہ تخت حاضر ہو جائے گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب دیکھا تو تخت آیا ہوا تھا۔ اب کتنا بڑا کام ہو گیا، کتنا بڑا کہ تخت اٹھایا یمن سے اور شام بیت المقدس پہنچ گیا۔ تو فوراً اب ہم اگر ایک سڑک بنوائیں، نالی بنوائیں، بڑا اوپر برزی بنتی ہے، فیتا کٹنگ ہوتی ہے، جناب ہمارے وزیر صاحب نے، منسٹر صاحب نے، حالانکہ سرکاری پیسے سے بنواتا ہے اتنے، اور 6 مہینے لگ جاتے ہیں بنتے بنتے، بعض دفعہ سال بھی لگ جاتا ہے چھوٹے سے کام پر بھی۔ تو ہم نے کہا بڑا کمال کر دیا، اور یہ اتنا بڑا کام ہوا کہ وہ تخت اٹھا کے سامنے رکھا، تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میری کیا طاقت ہے، ہمارے کیا مجال ہے ہم کچھ کر سکیں۔ تو چیزوں کی نسبت جو کرتا نا اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ آپ نے مہربان، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مال پر نہ کرنا، رات کو ہوگو تم کروڑوں ڈالر کے مالک، صبح کو پورے محلے میں بھیک منگوا سکتا ہوں میں، اوہو اللہ، اس لیے ڈر جانا چاہیے، اپنی طاقت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ انسان چارپائی سے وہیں پیشاب کر رہا ہو چارپائی کے اوپر، تو اس لیے ملک اللہ کا ہے، ملک اللہ کا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر حکم دیا سجدہ کرو، فرشتے سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب گر گئے سجدے میں الا ابلیس، ابلیس رک گیا، اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں۔ یہ تکبر کا لفظ ہے، انا، نحنو، لی، لنا، میں، ہم، ہمارا، یہ الفاظ ہیں، یہ تکبر کا لفظ ہے، انا خیر، میں بہتر ہوں۔ تو اس کائنات میں یوں سمجھیں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے، سب سے پہلا گناہ، نہ شرک، نہ چوری، نہ غیبت، نہ بدکاری، سب سے پہلا گناہ تکبر ہوا ہے۔ اس حدیث میں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر،
جنت میں اس شخص کو داخل نہیں کیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اکڑنا نہیں چاہیے، تواضع اللہ کو پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا نا، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے۔ پوچھا گیا اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ سب سے زیادہ عزت والا آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا آدمی کون؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اذا قدر غفر، جب دشمن پر بدلہ لینے پر طاقت ہونا، پوری طاقت ہے، دشمن سے بدلہ لے سکتا ہے، پھر کہے میں نے معاف کیا، نہیں لیتا بدلہ، سب سے زیادہ عزت والا یہ آدمی ہے جی۔ ہمارے پاس تو طاقت نہیں تھا، ہم دانت پیستے رہتے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر کچھ نہیں سکتا، تو اس لیے جب طاقت ہو پھر معاف کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، سر مبارک جھکایا ہوا، اتنا جھکایا ہوا وہ اونٹنی کی پلان کے ساتھ نہ لگنے کے قریب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے کیا الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں، انجز وعدہ، آپ نے یا اللہ اپنا وعدہ پورا کیا، نصر عبدہ، یا اللہ آپ نے مدد فرمائی، حزم الاحزاب وحدہ، آپ اکیلے نے یا اللہ لشکروں کو شکست دی ہے۔ دیکھو ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ آپ نے سب کچھ کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے چوکٹ، ایک ہاتھ اس چوکٹ پہ ایک ہاتھ اس چوکٹ پہ، سارے یہ لوگ 10 سال جنہوں نے تکلیف پہنچائی تھی سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، بتاؤ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ ان سب کو نا ہر سزا دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف کر دیا جی۔ تو جنہوں نے دیکھا تھا آپ نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں انہوں نے بھی کہا تھا محمد کا جادو چاند پر بھی چلتا ہے، ایمان نہیں لائے تھے۔ جب آپ نے فرمایا جاؤ سب کو معاف کر دیا، یہاں آ کے نا بڑے بڑے جو ان کے تھے نا بڑے بڑے پہلوان اور نڈر، انہوں نے کہا ہم مسلمان، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو تواضع، ایک تکلف میں رہنا، یونیورسٹی میں نا اسٹوڈنٹ خصوصاً اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، یاد رکھیں۔ والدین پتنی کس انداز سے آپ کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یہاں آ کے ہم پیسوں کو حرام کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کوٹ سلوانا ہے، میں نے یہ پینٹ سلوانی ہے، تو اللہ نے جو حیثیت ہے اس حیثیت میں قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اللہ تعالیٰ تکلف کرنے والوں کو پسند اللہ بھی نہیں کرتا، یاد رکھیں، خام خواہ کے تکلفات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تواضع کو، اللہ تعالیٰ عاجزی کو، اللہ تعالیٰ سادگی کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یفلی نعلہ، اپنا جوتا خود سی لیا کرتے تھے، یخیط ثوبہ، اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، یحلب شاتہ، بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے۔ ایک بندے نے بدو آیا، اس نے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور گھبرا گیا، ہیبت میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، لست انا بملک، میں بادشاہ تھوڑی ہوں، انما انا ابن امرات کانت تاکل القدید، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں، میری ماں خشک گوشت کھا جایا کرتی تھی، عرب میں نا گوشت سکھایا کرتے تھے، خشک کیا کرتے تھے عید پر، پھر چلتا رہتا تھا کھاتے رہتے، اور میں تو عام سے تمہاری طرح بیٹھا ہوں، ڈر کیوں رہے ہو، میں بادشاہ تھوڑی ہوں کہ ڈر رہے ہو۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پیلو چن رہے تھے، پیلو، آپ میں علیکم بالاسود، کالی کالی چنو میٹھی ہوں گی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ حل کنت تر الغنم، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اور حل من نبی الا قد رعاها، کون سا نبی ایسا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ ہر نبی کو اللہ نے بکریاں چروائی ہیں۔ عاجزی تواضع اللہ کو پسند ہے۔ جہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا جہاد میں نے بیٹی کو کہا جب بکری کے دودھ نکالنے کا ٹائم ہے مسجد نبوی میں لے کے چلی جانا، جو وہاں ہو دودھ نکال کر دے دے گا۔ میں لے کے گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابا جی جہاد میں گئے ہوئے ہیں، بکری کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ، جو تمہارا گھر میں سب سے بڑا برتن ہو نا وہ لے کے آؤ۔ کہتے ہمارے گھر میں ایک بڑا لگن تھا، بڑا برتن، میں وہ لے کے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکری کا دودھ نکالا اور وہ ہمارا بڑا برتن بھر گیا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، خود بھی پیو، ہمسایوں کو بھی دینا، اور پھر جب ضرورت ہو پھر میرے پاس لے کے آ جانا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اللہ پھر اسے بلندیاں عطا فرما دو۔ من تکبر، جو اکڑا رہتا ہے نا، اکڑا رہتا ہے، اس کی نخوت۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک آدمی گزرا، آپ نے پوچھا کیسا ہے؟
یا رسول اللہ بڑا آدمی ہے، کسی مجلس میں جائے بات سنی جائے، کہیں گفتگو کرے لوگ چپ کر جائیں، نکاح کا پیغام بھیجے قبول کر لیا جائے، سفارش کرے تو قبول کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرا آدمی گزرا، یہ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ غریب مسلمان ہے، بات کرے کوئی سنو نہیں، سفارش کرے کوئی قبول نہیں کرے، نکاح کا پیغام دے کوئی قبول کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اگر پہلے جیسے سے ساری روئے زمین بھر جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دوسرے کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے، مدائن کے، جا رہے تھے، کسی آدمی نے بھوسے کا گٹھڑ اٹھایا، انہوں نے کہا میرے گھر تک لیا۔ میں پوچھا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں گورنر بن کے آیا ہوں اس شہر کا، لوگوں کے کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا مزدور ہو تم، کام کر یہ گٹھڑ اٹھاؤ اور میرے گھر تک لے کے جاؤ۔ بھوسے کا گٹھڑ سر پہ رکھا اور چل پڑے۔ راستے میں لوگوں نے کہا یہ تو گورنر ہیں اس علاقے کے، نئے آئے ہیں۔ اور سلمان فارس نے فرمایا نہیں، میں نے اب اس سے وعدہ کیا ہے، اب یہ گٹھڑ اس کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔